ایک اصول ہے جی ہمارا اور آپ سب کا، انڈیا والوں کو بھی ہو سکتا ہے، انڈیا والوں کا بھی اور ہر کسی کا یہ ایک اصول ہوتا ہے، ایک ادب کا اصول ہے کہ جب دو بندے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں سے تیسرا بندہ بات کر سکتا ہے ان کی بات ٹوکنے کے لیے؟ ہاں بولوں میں؟ جی جی فرمائیے گا۔ آپ کے گھر میں آپ کے 5 بھائی ہوں، آپ کے والدین پر کوئی اعتراض کرے تو آپ اکیلا بولیں گے یا سب بھائی بولیں گے مل کر کے؟ سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک کی ذمہ داری ہے؟ کس کے اوپر؟ بھائی مثال کے طور پر آپ کے والدین کے اوپر کسی نے کیچڑ اچھالا اور آپ کے والدین کے 4 اولاد ہے، تو کیا ایک ہی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کا دفاع کرے یا 4 کی ذمہ داری؟ اولاد وغیرہ مجھے بتائیں، اگر تو وہ جو بھائی ہیں، مجھے پتہ نہیں نام اس کا کیا، الحمدللہ اس کی آئی ڈی پہ لکھا ہوا، اگر تو اس نے کہا ہو کہ میں خود اکیلا بات نہیں کروں گا، ساتھ میں یہ سارے کریں گے یہ وغیرہ وغیرہ، تو پھر تو اس نے کہا ہے کہ بھائی میں بات کروں گا، اس کے گروپ میں وائس پڑی ہوئی ہے، کہتا کہ میں بات کروں گا اور اس سے میں ہی بات کروں گا۔ یہ میرا جواب نہیں ہوا، یہ میرا جواب نہیں ہوا، یہ میرا جواب نہیں ہوا۔ میں نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ دے نہیں پا رہے ہیں، یا تو کہتے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے، پھر بات کرنا شروع کر دیں اب جی، یا تو آپ میرے سوال کا جواب دے دیں یا پھر بات کرنا شروع کریں۔ میں نے پوچھا اگر آپ کے والدین کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے اور آپ کے والدین کی 4 اولاد ہیں تو کیا ایک اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کا دفاع کرے یا 4 اولاد کی ذمہ داری دفاع کرے؟ سب ایک ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے، 4 اور 4۔ سننا احمد رضوی صاحب، اس نے اگر کہا ہو ہاں تو پھر اس کو میں نے کالیں بھی کی ہیں، کال پر بھی بات ہوتی رہی ہے، ابھی بھی میری اسی سے کال پر بات ہو رہی ہے اور بیچ میں آپ کال آ رہی ہے۔ اچھا اب میں جب اس کے چلو ساتھ میری بات نہ ہو رہی ہو تو پھر تو چلو آپ مطلب آپ بات کرنے لائق نہیں ہیں، دیوبندی اکابر کی کسی عبارت پر اعتراض کرنے کے لائق نہیں ہیں اب۔ اچھا مطلب کہ یہ اصول غلط ہے میرا؟ ہاں غلط ہے نا، میں نے تو سوال کسی پہ سوال کیا، جواب دے نہیں پا رہے ہیں آپ۔ میں نے سوال اسی پر کیا کہ آپ کے والدین کے اوپر، اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں نا، ابھی میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے ان سے، چلو آپ بات نہیں کر پائے، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کے پرسنل پہ ایک حوالہ دیکھیں، آپ ایک حوالہ دیا ہے میں آپ کو، جا الحق کی عبارت ہے، صفحہ نمبر 225 ہے، اس میں لکھا ہے کہ سنو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ کون سا حوالہ ہے، جا الحق کا ہے۔ اچھا بولیے گا۔ کھولا آپ نے؟ کھولا واٹس ایپ؟ کھولا آپ نے واٹس ایپ کھولیں، واٹس ایپ کھولیں۔ جی جی کھولا آپ نے؟ میں ادھر حوالہ دے رہا ہوں، دوسرا حوالہ چلا گیا ہے، اگر یہ حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، جا الحق کی عبارت ہے، ہاں ذرا رکیں میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، بولیے گا نا کیا ہوا۔ اس میں لکھا ہے تاریک رات میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں نگاہ مصطفیٰ اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تاریک رات میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں نگاہ مصطفیٰ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی آپ بتائیں تنہائی رات میں تاریک کے اندر کیا کیا کام ہوتا ہے؟ حضرت لکھا کہاں پر ہے؟ لائن نمبر 17 نمبر کون سی ہے؟ تو آپ نے ابھی بولا کہ بتائیں، بھیجنے کی ضرورت ہے، بتائیں، تو میں وہ حوالہ ڈھونڈ رہا تھا، آپ بول رہے کہ نہیں بتائیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، عبارت پڑھ دی میں نے، رکے میں دے رہا نہیں، وہ نہیں، میں نے آپ کو بولا نا کہ وہ نہیں، دوسرا بھیج رہا ہوں، وہ دوسرا بھیج رہا ہوں، اے میں بھیج رہا ہوں، رک جس پہ بات کر رہے ہیں وہ بھیجیں مجھے، بھیج دیا، دیکھ لیں جی، ایک منٹ صبر کریں۔ صفحہ نمبر علم غیب کے موضوع پر ہے، جا الحق صفحہ نمبر 67 کے اندر ہے کہ تیسرے معلوم ہوا کہ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جاویں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی میاں بیوی تنہائی کے اندر اندھیری رات میں جو کام کرتے ہوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی دیکھتے ہیں؟ یا اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہے؟ اچھا کیا توہین ہوگی؟ بالکل توہین ہے کہ اللہ کے وسلم یہی دیکھتے ہیں،
حیا کے پیکر ہیں وہ. اچھا آپ بتائیں کہ یہ توہین ہے؟ بالکل توہین ہے. بس ٹھیک ہے، اب سنیں بات. جی بولیں. ٹھیک کیسے ہو گیا جناب؟ ٹھیک کیسے ہو گیا ذرا بتائیں نا. ٹھیک کیسے؟ آپ نے بولا تھا بس ٹھیک ہے، ٹھیک کیسے ہو ذرا بتائیں نا مجھے. اب کیسے ٹھیک ہو گیا یہ؟ جی ابھی سنو تو صحیح. ہاں بولیں. اب وہ جو فرشتے ہوں گے کیا وہ ان کا کاموں سے پوشیدہ ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے؟ فرشتے دیکھیں، فرشتے اس لذت سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں یہ سب چیزیں. لیکن نبی علیہ السلام بشر ہیں اور اللہ علیہ وسلم کی چیز پتہ ہے. اور دوسرا حوالہ دیا، اسی کی تائید میں دیا. دیکھیں مقیاس الحنفیت ہے، عمر اشروی کی کتاب ہے. وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 291 کے اندر کہ دیکھیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. نبی علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا کیا ہے؟ بڑا بتاؤ، بتاؤ کیا ہے؟ مت کرو، آگے بڑھو. پڑھاؤ کیا ہے؟ بتاؤ، تم بتاؤ، آگے بڑھو نا. بتاؤ کیا ہے؟ تم پڑھو. یہ گوگل کی تقلید مت کرو. صفحہ نمبر یہ صفحہ صحیح طرح نظر نہیں آ رہا، تم نے بھیجا نہیں آئے گا. چلو پہلا کا جواب دے دو تم، پھر میں حوالہ دے رہا ہوں. صاف حوالہ دے رہا ہوں، صاف حوالہ دے رہا ہوں. پہلا حوالہ دو، جواب دو پہلے کا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ بالکل دیکھ رہا ہے. تو پھر یہ توحید نہیں ہوگی کیا؟ اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی میاں بیوی کرتے ہیں، کہ اللہ دیکھتا نہیں دیکھتا؟ اچھا چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آیا ہے، قرآن فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی قرآن میں آیت ہے؟ پیش کرو مجھے. تمہارے یہاں گستاخی نہیں ہے. بتاؤ تمہارے والدین اگر جفت کرے، کیا اللہ کے وسلم دیکھ رہے ہیں؟ ہوا پہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں. گستاخی نہیں ہے. ابھی صرف میرے والدین پہ بات مشتمل نہ کر، تمہارے والدین کے بارے میں یہی بات ہے. کیوں آپ کے والدین نہیں کرتے؟ ہمارے والدین بارے میں ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے. سب ہمارا تو عقیدہ ہے نہیں. تمہارے والدین وہ نہیں کرتے. ہاں ہمارا عقیدہ ایسا ہے نہیں کہ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں. اچھا اللہ کا نبی نہیں دیکھتے تو اللہ تو دیکھتا ہے نا. اللہ دیکھتا ہے نا. تو یہ کہاں یہ میری بات سنو. ہاں میری بات سنو. تو اس جملے کے ساتھ اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں دیکھتا ہے، توہین نہیں ہے. اللہ جس طرح مثال کے طور پر اللہ تبارک سنو. اے مولوی مولوی سنو. الزامن طور پر ہاں توہین کے لیے سے کئی گئی. تم لوگ توہین سمجھ کر بات کر رہے ہو. کیا الزام طور پر؟ کیا جیسے تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کو اس نیت سے ایسے بات کرنا توہین ہے، تو حضور کو بھی کیا اس نیت سے کہا گیا کہ یہ توہین ہوگی؟ تو الزامن کہہ سکتے ہیں نا. الزام توہین کا جملہ میری بات سنو. توہین کا جملہ الزامن کر سکتے ہیں. الزامن نہیں کہا گیا. یہ بات ہے حاضر ناظر کے موضوع کے اوپر انہوں نے یہ بات لکھی ہے. ہاں حاضر ناظر کیا؟ حاضر ناظر کے موضوع پر عمر اشروی صاحب نے اور مفتی احمد جہان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. اور تو جال حق کا حوالہ دے رہا، عمر اشروی کا حوالہ دے رہا ہے نا، اس کے آگے پڑھو. اس کے آگے تم نے نہیں پڑھا. کیا بتاؤ کیا بتاؤ. بھیج دیا میں نے حوالہ، دونوں بھیج دیا میں نے. دیکھو بھیج دیا، دیکھو حوالہ میں نے بھیج دیا، صاف حوالہ بھیجا ہے. ایک منٹ حاضر ناظر بارم کا ہے نا. اب اس میں ہاں جی آگے پڑھا آپ نے؟ ہاں پڑھو بتاؤ. یہ علادہ امر ہے کہ آپ مثل کرامن کاتبین ایسے واقعات سے اپنی نظر کو محفوظ فرما لیں. کیا لکھا؟ کیا لکھا؟ تم پچھلی پڑھ کر اعتراض کر رہے ہو. چلو بولو کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ ہاں بولو کیا لکھا ہے وہاں پہ. ابے میں نوکر نہیں ہوں تمہارا، میں نے بول دیا ہے، تمہیں سمجھ ہے یا نہیں ہے؟ ارے پڑھ کے سنا ہے، لوگ سنیں گے نا. پڑھ کے سناؤ، لوگ سنیں گے. کیا بول رہے تو لوگوں کو تو سننے دے. لوگ بھی تم جیسے بھی وہ بیوقوف ہے جو سن رہے ہیں تمہیں. پڑھ نہیں رہے. صاف حوالہ دیو تو ہی پڑھ نہیں رہے ہو. کیا لکھے؟ ہاں
ہاں نبی کریم کرامن کاتبین کی مثل نظر پھیر لیتے ہیں نا انسان تو پچھلا والا پر چلو ٹھیک ہے اگلے والے پر اعتراض کرتا تو شرم نہیں آتی؟ ہاں چلو وہاں کیا لکھا ہے؟ نبی علیہ السلام کرامن کاتبین کی مثل نظر پھیر لیتے ہیں، محفوظ ہے نا، لیکن وہاں کیا لکھا ہے؟ اللہ کے رسول پوشیدہ نہیں، اللہ کے نبی دیکھتے ہیں اور ایسے موقع پر حاضر ہو کر جفت کو ارے خاموش رہنا ارے میری بارے میں خاموش رہنا، کیوں پریشان ہو، ڈر کیوں رہے ہو؟ تمہاری تصویر بھی لے لیا ہے تمہارے ڈی پی میں سے. سنو یہ تمہارا دو گالیاں دے رہا ہے، سب عبارت سب سنو. ہاں خاموش رہو. حاضر ناظر پر بات ہو رہی ہے. تمہارے یہاں عقیدہ نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرح حاضر ناظر مانتے ہو، اللہ کی طرح، اور اس طرح حاضر ناظر مانتے ہو جس طرح تمہارا عقیدہ ہے تمہارے والدین جب جفت کرتے ہوں اللہ کے وسلم وہ حاضر ہوتے ہیں. اور حاضر ناظر کے موضوع یہ تمہارے گھر کی کتابوں سے ثابت ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تم نے اپنا عقیدہ ہمارے کتاب سے بنایا ہے، تمہارے کتاب سے بنایا ہے. مجھے بتاؤ اگر حاضر ناظر کے موضوع والے مشرک ہیں تو تمہارے گھر والے سارے مشرک کہتے ہیں جن کا ارے تم اپنے عقیدے پر اپنے گھر کی کتاب کی زد میں آ کر تم مشرک کافر ہو، ہماری کتاب سے نہیں. ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ہماری کتاب سے تمہارا فتویٰ ہے. ابے سور کی اولاد مجھے یہ بتا کہ اگر تمہارے گھر میں یہ عقیدہ موجود ہو تو پھر کس کے گھر میں؟ اپنے اکابرین کو کافر کہو گے اگر تمہارے گھر سے ہو تو. ارے کتنے مولوی بولے گا تو؟ ایک مولوی بولنا. میں اس لیے بولا تھا 2 منٹ طے کر لے، اسی لیے بولا تھا. ایک کام کر ایک بریلوی کو چھوٹا 15 دیوبندی اکٹھے تنگ کرتے ہو، وہاں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی میں اکیلا ہوں، تم 2 آدمی بیٹھو. ابھی میں اکیلا ہوں، تم 2 آدمی ہو. ارے ابھی میں اکیلا ہوں. دیکھو دونوں چلا رہا ہے. ارے دونوں دیوبندی ہے. بات سنو حافظ رضا، تم بات کرو میں خاموش رہتا ہوں. ہاں تو ایک بات کرے خاموش رہو. 2 بول رہا ہے ایک بندہ بات کرو. اب اس جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ جس گروپ سے میرا نمبر لیا ہے وہاں 20 بندے مجھے ایک ساتھ میں سے بات. ارے ابھی تو اکیلا بات کر رہا ہوں نا. کیوں؟ ارے ابھی تو اکیلا بات کر رہا ہوں نا. ہاں چلو ابھی تو اکیلا بات کر رہا ہوں نا. ہاں خاموش رہو. اب میں بولوں نا، ایک کام کرو نا یار. ارے خاموش رہنا. ارے گالی مت دے، خاموش رہا. ارے ارے خاموش رہنا. ارے یہاں تو تجھے خاموش کر، تو خود خاموش نہیں ہو رہا ہے. یہاں پہ میں اکیلا ہوں، تو 2 آدمی بول رہا ہے، اور یہاں خاموش کر رہا ہوں، تو خاموش نہیں ہو رہا ہے. ہمارے اوپر اعتراض کر رہا ہے. تو اب خاموش تو ہو نا تو. اسی لیے میں بول رہا ہوں 2 منٹ طے کر لے. 2 منٹ تو بول، 2 منٹ تو بول، 2 منٹ میں بولتا ہوں. چل 2 منٹ تو بول، 2 منٹ میں بولتا ہوں. 2 منٹ تو بول، 2 منٹ میں بولتا ہوں. یہ خاموش نہیں ہوگا. اب میں حوالہ دے رہا ہوں سامعین، دیکھیں یہ میں حوالہ دے رہا ہوں. ان کے یہاں عقیدہ ہے، کہہ رہا ہے یہ اپنی عقیدہ اس کا ہے لیکن اپنے والدین کے متعلق جفت کرتے وقت یہ عقیدہ نہیں مانتا ہے. یہ اس بات کو ہمارے طرف پھیر رہا ہے جبکہ کتاب اس کی ہے. دوسرا حوالہ میں نے دیا ہے سامعین. اس نے کہا کہ سور کی اولاد. تو میں نے کتاب عبارات اکابر کا تحقیق و تنقیدی جائزہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی، وہ لکھتا ہے کہ توہین والا وہ معنی سمجھے اور ایسے الفاظ بولنے والے کو، یعنی کسی کو کتا کہے، گدھا کہے، ایسے الفاظ بولنے والے کو گستاخ اور بے ادب اور بدتمیز سمجھتے ہیں. یعنی تو ہمیں سور کی اولاد کہہ کر کے اپنے گھر کی کتاب کے اصول سے تو گستاخ، بے ادب، بدتمیز ثابت ہو گیا. دوسری بات تو سنتا نہیں ہے، اس لیے میں 2 منٹ طے کر لے. یہ کتاب میں نے پیش کیا تفسیر نعیمی صفحہ نمبر 58 کے اندر لکھتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے، اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی تمہارے یہاں جو بھی نماز پڑھے نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرح حاضر ناظر مانے، یا اللہ کی طرح حاضر. ایک تو تمہارا احمد یار خان نعیمی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے، یہ تو انبیاء کی شان ہے، وہ کہہ رہا ہے. لیکن تمہارے یہاں کہہ رہا ہے کہ جب تم عقیدے خود ساختہ بناتے ہو تو گستاخی تو کرو گے نا، گستاخی تو کرو گے. تمہارا دھرم ہی ایسی ہے. اب تم اس کا رد کرو. تم نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرح حاضر ناظر مانا، اس کا تم رد کرو. کس طرح رد کرتے ہو میں دیکھتا ہوں تمہارے کو. اس طرح رد کرو اس کا. چلو جواب دو. تیرے نطقوں کا رد کروں گا، تیرے حلال ہونے کا رد کروں گا، تیرے شیخ تھانوی کے حلال ہونے کا رد کروں گا. مجھے پہلے یہ بتا کہ گروپ میں 20 بندے میرے سے بات کر رہے تھے، میں بار بار کہہ رہا تھا ایک بندہ بات کرو، ایک بندہ. وہاں تو نے نہیں کہا کہ نہیں ایک بندہ. یہاں تو بکواس کر رہا ہے کہ ایک مولوی بولو، 2 نہ بولو.
वहां पे रसूल क्यों नहीं याद आया? जवाब दूं? जवाब दूं? अबे जाहिल इंसान, आपका कानों में क्या बढ़ा हुआ है? तुझे सुनाई नहीं देता क्या? हम इंसान नास इंसान तोतला रहा है। जवाब दूं मैं? चल अब जवाब दे रहा हूँ। सामीन, इसने दो आदमियों को लाइन पे लिया है और यहाँ चिल्ला रहा है, सुन नहीं रहा है, ग्रुप की बात कर रहा है कि ग्रुप में तू क्यों नहीं बोला, ग्रुप में जब तू क्यों नहीं बोला, यहाँ जब तू फंसा है और तेरा कुफरिया शिरकी अकीदा साबित मैंने कर दिया और तूने सुअर की औलाद बोला मुझे, और तेरे घर से मैंने तुझे सुअर और गधा कहने के बुनियाद, किसी को खिंजीर और गधा कहने के बुनियाद पर बेअदब, गुस्ताख, बदतमीज साबित किया, तो तेरी सांस अटक गई, मौत तारे हो गए तेरे ऊपर। अब मुझे पूछ रहा है कि तू ग्रुप में क्यों? ग्रुप की बात छोड़नी, अब तो जब तू फ़ोन, यहाँ पे तू फ़ोन का चैलेंज करता था कि फ़ोन करो, फ़ोन में बात कर रहा है, तो यहाँ पे तो तुझे मौत क्यों आ रही है? मैंने जाल हक का वाला दिया है, सफ़ा नंबर 153 लिखा है, 53 है, उसमें लिखा है कि खुदा को हर जगह हाजिर नाजिर मानना बेदीनी है, हर जगह में होना तो रसूल खुदा ही की शान है। हर जगह हाजिर नाजिर होना खुदा की सिफत हरगिज़ नहीं है, ये तुम्हारा जाल हक में है। लेकिन यहाँ तफसीर नजमी में क्या लिखता है कि नमाजी जिस तरह अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने, इसी तरह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता चला तुम्हारा इधर कुछ अकीदा, तुम्हारा कुछ उधर कुछ अकीदा, तुम्हारी किताब में अकीदे में तजाद हैं, तुम्हारे ईमान में तजाद, तुम्हारी शरीयत में तजाद, तुम्हारे उलमा में तजाद, ये तुम्हारा अकीदा है। इसका तुम जवाब दोगे कि तुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर मानते हो इस हालत में कि तुम्हारे वालिदैन जब जुफ्त करते हों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निगाह उससे पोशीदा नहीं है, वहाँ देखते हैं, और ये मिक़यासुल हनफी में लिख दिया कि वो वहाँ हाजिर नाजिर होते हैं ऐसे वक्त में कि साबित हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजैन के जुफ्त होने के वक्त भी हाजिर नाजिर होते हैं। ठीक है, ये दूसरा हवाला। और फिर हाजिर नाजिर कैसे? जाल हक में कह रहा है कि बेदीनी है, और यहाँ कह रहा है कि अल्लाह की तरह हाजिर नाजिर मानो। जवाब दे इसका मेरे को। अब बात सुन मेरी, बोल। अगर तूने मेरे साथ वक्त तय किया हो, तूने मुझे ग्रुप में कहा हो कि मैं तुझे इस टाइम कॉल करूंगा, बात करूंगा, इस मौजू पे बात करूंगा, खबीस खन्नास देव कीड़े गटर के कीड़े, तो फिर चलो बात बनती है। तू खबीस हर टाइम तुम फारिग वेले होते हो, बदबख्त हो, अपनी बीवियों को तुम पता नहीं कहाँ भेज कर और बरेलियों को तंग करते हो। अगर तूने मेरे साथ कोई बात की हो, तूने मेरे साथ वक्त रखा हो, तूने मेरे साथ हाजिर नाजिर का मौजू रखा हो, अब तो हाजिर नाजिर पे बात कर रहा है, तो मैं अपने अकीदों, अपने इबादतों का दिफा बाद में करूंगा। पहले तो ये बता कि अगर तेरी फतावा रशीदिया में लिखा हो कि हाजिर नाजिर होने का अकीदा हुजूर का है, बल्कि तेरे बाबों के बारे में ये हो कि वो भी हाजिर नाजिर हैं, तो क्या वो भी मुश्किल ठहरेंगे? बोल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कह रहा है कि अगर तेरे घर से साबित कर दिया अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को हाजिर नाजिर होने का अकीदा, तो क्या मानेगा तू? मेरा सवाल ये था कि तुम अपने घर से मुशरिक का काफिर साबित हुए अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को अल्लाह की तरह हाजिर नाजिर मान करके, लेकिन तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि मुशरिक हो। हमारी किताब की तरफ आया हो, तो अब मैं तुमसे मुतालबा करूँगा हमारी किताब से हाजिर नाजिर का अकीदा साबित करो, अकीदा जिससे अकीदा साबित होता है। अगर तू साबित कर दिया कि हमारे घर से हाजिर नबी अलैहिस्सलाम के हाजिर नाजिर का अकीदा साबित होता है, अकीदा जिससे अकीदा साबित हो, तो हवाला पेश कर दे, मैं देवबंदियत छोड़ दूंगा। और मैं उसका अगर जवाब दे दिया तेरे घर से, उसका तेरा मुँह तो जवाब दे दिया, तुझे बेरलबत से तौबा करके देवबंदी बनना पड़ेगा। साबित करना तुझे ये है कि देवबंदी का अकीदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं। चल दलील पेश कर, साबित कर इसको। चल ज़करिया से दलील पेश करूं, ज़करिया से पेश करना दलील जी। अरे करूं। मैं पेश करने बोल रहा हूँ, पेश करना अकीदा जुमला अकीदा साबित करना है तुझे कि ये देवबंदी का अकीदा है। देखो दोनों बोल रहा है, देखो सामी अभी ग्रुप की बात बोल रहा था कि सब बोल रहे थे, अकेला में था, यहाँ दोनों बोल रहा है, दोनों बेसबर है, दोनों पर बिजली गिरी, बिजली। चल बोल, पहले हवाला दे, हवाला पहले दे। अशरफ थानवी हरामजादा ऐसे, और हम अपने बच्चे, मैं गाली नहीं हवाला मांग रहा हूँ, गाली दो, लेकिन मैं हवाला मांग रहा हूँ। हवाला पेश करूं तो हाँ पेश कर। क्या साबित होगा?
میں دیوبندیہ چھوڑ دوں گا اگر ہمارا عقیدہ ثابت کر دیا تو، اس کا جواب دے نہیں پایا تو، میں اگر جواب تمہارے گھر سے دے نہیں پایا کیا ثابت ہوگا؟ عقیدہ نہیں تو پھر کیا ثابت ہوگا؟ تو ثابت کرنا. میں نے ثابت ہوگا مجھے یہ بتانا. اب تو بول، مجھے بولنے دے گا، تو بولے گا. تجھے بولا حوالہ دے اور تو بولتا ہوں، تجھے میں نے وقت دیا بولنے کا، بول نہیں رہا ہے تو. اب میں بولوں گا تو پھر میں بولتا رہوں گا 2 منٹ تک، تجھے خاموش ہونا پڑے گا. اب تجھے موقع دیا ہے 2 منٹ بول، حوالہ دے، حوالہ دے، حوالہ پیش کر، حوالہ پیش کر. ثابت کرنا بولو نا تو، زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت تھانوی سے ثابت کر. تو تو نے ماننا نہیں ہے. میں اگر تو ہمارے گھر سے عقیدہ ثابت کر دیا کہ دیوبندی کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اور میں اس کا تیرے گھر سے جواب دے نہیں پایا، مجھ تیرے وصول سے اگر جواب دے نہیں پایا، میں دیوبندی چھوڑ دوں گا. اور نہ تجھے اگر ثابت کر نہیں پایا تو تجھے بریلوی میں چھوڑنا ہے. جال حق کو کیا حاضر ناظر کا موضوع نکال، جال حق پر، اور وہاں پر جا کر دوسرا باب نکال، وہاں سارے تیرے گھر کے، تیرے غلیظ عقیدے اور معترضین کے جوابات لکھے ہیں. وہاں سے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ بھی پڑھ، صفحہ نمبر پر. اچھا وہاں سے پڑھوں، جال حق سے، تمہاری کتاب سے. ابے تیرے گھر کے، میری کال لگی اور موبائل آن نہیں ہوتا، بند ہوتا ہے، خبیث انسان. وہاں سے تیرے گھر کے حوالے لکھے ہیں. اچھا چلو چلو ہاں میں پڑھتا ہوں. چلو جی. مطلب جال حق میں جو آپ کے علماء، خاموش رہو یار، خاموش. دیکھو سامعین گالیاں دے رہا ہے. اس کو اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا، کوئی بات نہیں گالیاں دو. جنہوں نے یہ لکھا ہو کہ حضور کا خیال نماز میں ہے تو نماز فاسد ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین میں 2 منٹ بول رہا ہوں. اب دیکھیں سامعین، اس نے موضوع بدل دیا ہے، میں اس کا بھی جواب دوں گا انشاءاللہ. اس نے کہا اس کے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہے. اس نے کہا زکریا کی کتاب سے دوں، تمہارا اکابری کتاب سے دوں، تمہارا عقیدہ ہے. لیکن جب میں نے مطالبہ کیا تو ان کی حالت خراب ہو گئی، تو بول رہا ہے کہ جال حق پڑھ. جال حق، ہم اس کو جھوٹی کتاب مانتے ہیں، اس کو خبیث کتاب مانتے ہیں، غلیظ کتاب مانتے ہیں. ہمارا نزدیک معتبر نہیں ہے. ایک کس لیے معتبر نہیں ہے؟ دیکھ، ایک اصول تمہارا ہے. میں نے 2 حوالہ پیش کیا ہے. ایک حوالہ نیچے والا پیش کیا ہے میں نے، عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ. اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 320 پر، مخالفین کے سامنے اپنی کتابوں کے حوالے پیش نہیں کیے جاتے. آپ آخر اس قدر بخلائی کیوں ہو گئے؟ بخلا کیوں گئے ہو؟ تمہاری بخلاہٹ کی نشانی ہے کہ تم اپنی گھر کی کتاب مجھے پیش کر رہے ہو. ہماری کتاب پیش کرنا چاہیے. دوسرا حوالہ تحفظ اہل سنت جماعت جلد اول صفحہ نمبر 176. اس میں لکھتا ہے دیوبندی موصوف کو اس کے لیے اپنے گھر کی کتاب پیش کرتے ہیں. یہ بے عقل ہیں کہ اپنی جاہل اور بے عقل ہیں جو دلیل کے طور پر اپنی ہی کتابیں پیش کرتے ہیں. یعنی مخالفین کے سامنے اپنی کتاب پیش کرنا جہالت اور بے عقلی ہے، اور اس کے سوا کیا ہے کہ یہ بوکھلایا ہوا ہے. تم اپنے گھر کی کتاب مجھے پیش کر رہے ہو. جہل حق پڑھو. جہل حق تم ہمارے نزدیک پیر سے کچلنے کی کتاب ہے، نہ پیر کے جوتے کے ناخن پر ہے تمہاری کتابیں، جس پر ہم نہیں مانتے ہیں. اس کو ہم پیش کرتے ہو. ہمارے اکابر سے پیش کرو. میں نے تمہارے گھر سے پیش کیا ہے کہ تمہارے گھر میں کیا عقیدہ ہے. ہر جگہ اللہ کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے. کیا ہے؟ بے دینی ہے. لیکن یہاں کیا کر رہا ہے تفسیر نعیمی کے اندر کہ اللہ تبارک نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرح حاضر ناظر مانو. اور کیسا حاضر ناظر مانو؟ جس طرح تم لوگ لکھا ہے کہ جس طرح کوئی تنہائی میں، اکیلے میں، اندھیرے میں گھر میں کوئی جفت کرے تو اللہ کی نبی علیہ السلام وہاں دیکھیں استغفر اللہ معاذ اللہ. تمہارا شرک کفر عقیدہ، اور تم موضوع بدل رہے ہو. تمہارے پاس کوئی جواب نہیں، موضوع بدل رہے ہو. جواب دو، اس کا جواب دو. میں خاموش ہو رہا ہوں. نہیں علی بھائی، ان کو کوئی جواب نہیں دینا، یہ جواب کے قابل نہیں ہے. ماشاء اللہ. تو میں نے موضوع کا بدلا ہے. میں نے وہی موضوع رکھتے ہوئے کہا کہ تم حضور کو گالیاں دو تو وہ تمہیں جائز ہے. اب ہم تمہیں گالی دے تو وہ ثواب ہے، وہ گناہ ہو گیا. یہ تک ہوئی تو میں نے کہا کفریہ بکواسات ابھی نکال کر میں سینڈ کرتا ہوں. یہ میرے پاس ساری ان کی بکواسات پڑھی ہے، میں ننگا کر دوں گا ان کو. آپ اجازت دو ایک بار مجھے. دونوں سامنے دے، دونوں جھگڑ رہا ہے. دیکھو وہ بول رہا ہے مجھے بات کرو دو، لیکن میں کہا کہ 2 منٹ طے کر کے بات کرو نا. جی میں کہہ رہا ہوں آپ کچھ چیز نہ بھیجیے گا ان کو. ہمارے گھر سے کتاب پیش کر ثابت کرو. ہمارا حاضر ناظر کا عقیدہ پیش کرو. مجھ سے پہلے بات کیا ہو، حوالہ دو. یار چلو اس نے موضوع طے کیا ہے، کال کی ہے،
تو پھر میں اسے ڈبیٹ کرتا، اس کی اعتراضات کے جوابات دیتا، یہ میری باتوں کا جواب دیتا۔ خبیث اور خنزیر حرامزادہ ایک دم سے کال کر کے کہتا حضرت ناظم موضوع پہ بات کر۔ اتنا خبیث خناس ہے، اس کو پتہ کہ ڈبیٹ کرنے کے لیے پہلے وقت طے کیا جاتا ہے، اور یہ بھی بیٹھ کر سامعین کو سنا رہا ہے کہ سامعین یہ سنو، سامعین کی وہ سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دلیل دینا، جواب دینا بیکار ہے، اور بول رہا ہے پہلے سے ڈیبیٹ میں پہلے سے بتایا جاتا ہے، گروپ میں دن اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ بول رہا ہے تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کو گالیاں دی ہے تو تم گستاخ کیوں نہیں ہوگے؟ یہ میں نے کتاب بھیجی ہے، الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریت الوہابی، اس کے مجدد کی کتاب ہے۔ یہ کتنی گندی گالی اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی ہے۔ سامنے دیکھیں صفحہ نمبر 30 پر یہ لکھتا ہے کہ غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحش رنڈی کے تصور اس کے ساتھ زنا کے خیال کرنے سے بھی برا ہے۔ یہ ہم پر اعتراض کر رہا تھا کہ تمہارا عقیدہ ہے نبی کا خیال نماز میں لائے تو یہ ہے فلاں فلاں ہے۔ میں نے تمہارے گھر سے ثابت کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا خیال نماز میں لانا تمہارا مجدد کہتا ہے یہ کسی فاحشہ عورت سے زنا کرنے سے بھی برا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بتاؤ کیا کسی اگر نبی دو آدمی درود پڑھے گا اللہ کے وسلم کا یاد آئے گی، خیال آئے گا؟ تو اللہ کے وسلم کا خیال لانا نہیں، درود پڑھنا نماز میں رنڈی کے خیال لانے سے برا ہے۔ تمہارا گستاخ عقیدہ، تم نبی علیہ السلام تم خود گالیاں دے رہے ہو اس کتاب کے اندر، رنڈی کے خیال سے اور زنا سے بھی برا لکھ رہے ہو نبی خیال نماز میں لانا، اور ہم کو کہہ رہے ہو گستاخ ہم ہیں۔ جواب دے اس کا، جواب دے اس کا۔ میں حوالے سے بات کرتا ہوں، میری بات سننا، میرا جواب سن کا احمق انسان گدھے تو گالیاں دے رہا ہے۔ سامعین میں نے ابھی حوالہ دیا، سامعین یہ حوالہ میں نے حوالہ دیا، عبارت ہے کابر کا تحقیق، اس میں لکھا ہوا ہے کسی کو گدھا کہنا، خنزیر کہنے والا بے ادب گستاخ ہے، تو بدتمیز ہے۔ میں نے تیرے گھر سے ثابت کیا، تو گستاخ ثابت کیا تیرے گھر سے۔ کسی کو گدھا کہنا، سور کرنا ہے گستاخی ہے تمہارے گھر میں، کسی کو بھی کہے، چاہے وہ اپنے کو برا سمجھے یا نہ سمجھے اس الفاظ کو، پھر بھی اگر توہین نہ سمجھے تو بھی یہ جو ہے گستاخی ہے، تمہارے گھر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن تو اپنے گھر کے مولویوں کو نہیں مانتے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں غیرت آنی چاہیے، تم اتنے بڑے بے شرم ہو، اپنے گھر کے مولویوں کو نہیں مانتے ہو، اپنے گھر کی کتابیں نہیں مانتے ہو، بڑے بے ادب ہو تم لوگ۔ ہمارے اکابر کی کتاب ہمیں پیش کرو، میں مانگتا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں، ہمیں پیش کرو، ہم انشاءاللہ جواب دیں گے اور با ادب گفتگو ہم سنیں گے خاموش ہو کر کے۔ لیکن تم بڑی بے ادب ہو، اپنے گھر کے نہ علماء کو مانتے ہو نہ سنتے ہو۔ جواب دو، پھٹا جواب دو، جواب دو۔ میں نے الکوکب الشہابی پیش کیا، جواب دو اس کا۔ الکوکب الشہابی میں نے پیش کیا ہے، رے مولوی، ایک مولوی بھاگا دوسرا لائن پہ ہے۔ چلو مولوی تو بہت ڈنگے مار رہا تھا نا کہ مجھے جواب دینے دے، کہاں گیا؟ او ملا، جی جناب، ہاں جواب دو۔ کیوں بھاگ رہے ہو، پھر آ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، آ رہے ہو؟ جواب دو، جواب دو۔ واپس آ گیا ہے بھی وہ میرے نا، میں آپ کے ساتھ وقت فی الحال کرنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میں لائبریری میں ہوں، میں بستر پر ہوں، تو اس لیے میں حوالے سینڈ کر سکوں گا۔ اور پھر ڈنگے کیوں مار رہے تھے؟ مجھے جواب دیں، کیوں ڈنگے مار رہے تھے؟ مجھے بات کرنا تھا، میں حوالہ کیسے کروں؟ کیوں ڈنگے مار بات رہے تھے؟ کرنا میں مناسب نہیں سمجھوں گا اب سے، اور گالی دینا میں مناسب نہیں سمجھتا تم بغیرتوں کو۔ ارے تمہارا مجدد کا نام خود گالی تھا، اس کا نام گالی پڑ گیا تھا۔ دیکھو المیزان، امام احمد نے اگر نمبر المیزان جو اس میں دیکھو کہ تمہارے مجدد کا نام ایک گالی نام پڑ گیا تھا، گالی، لوگ اس کو گالی کے نام سمجھتے تھے، گالی کے نام سے لوگ سمجھتے تھے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کو حلالی ثابت کر دو پھر بات کریں گے، اس کو حلالی ثابت کر دو پھر بات کریں گے۔ تم اپنے مجھد جو حلال ثابت کرو نا، میری بات سنیں بھائی، آپ خاموش رہو۔ اور دونوں بول رہے، یہ بول رہا ہے اس کو خاموش رہا، یہ بول رہا ہے اس کو خاموش رہا، دونوں میں کوئی اتفاق نہیں ہے، دونوں میں تضاد دشمنی ہے، دونوں میں جھگڑا ہے یہ بول رہا ہے تو خاموش رہا، لیکن کوئی دلیل سے بات کر نہیں پا رہا ہے۔ سامعین میں نے اتنے حوالے دیے، اس نے کہا تمہاری کتاب میں ہے نبی علیہ السلام خیال نماز میں لانا یہ ہے فلاں فلاں ہے، لیکن میں نے سامنے حوالہ دیا، الکوکب ثابت حوالہ میں نے دیا ہے، اس میں لکھا ہے نماز میں نبی علیہ السلام کی طرف خیال لے جانا کسی فاحش رنڈی عورت کے خیال یا اس کے تصور اس کے ساتھ زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ بتاؤ نماز میں آدمی درود پڑھے گا، درود پڑھنے کے وقت نبی علیہ السلام میں خیال آئے گا، تو کیا درود پڑھنا نماز میں تمہارے دھرم میں رنڈی سے فاحشہ عورت سے نعوذ باللہ من ذالک زنا کرنے سے بھی برا ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی تم درود کے دشمن ہو، تم درود کے باغی ہو، ہیں اتنے بڑے ظالم گستاخ ہو تم لوگ،
اور گستاخ دیوبندی. میں نے حوالہ دیا ہے کتاب کا, جواب تمہاری ذمہ داری, تم جواب دو اس کا. ابے جواب سونے کا تو دیں گے نا. میں خاموش رہا ہوں تو گالی دے رہا ہے, جواب نہیں دے رہا ہے. چل میں خاموش رہ رہا ہوں, جواب دے. ابے بات سن, ابے گالی دینا گالی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو حرام گالی نہیں, حرامی کہنا گالی نہیں, حکومت تو ہے ہی حرامی. اب جواب سن. ہاں بول. جو تم کتاب کا حوالہ دے رہا ہے کفریات وہابی امام صاحب کی کتاب, وہاں تیرے باب اسماعیل دہلوی کی عبارت نقل کی ہے امام صاحب نے, تو امام صاحب پہ تھوپ رہا ہے. اچھا ایسا ہے کیا؟ چل اگر ایسا, ہاں چل سن لے کر اگلے صفحے تک پڑھ. اصل خاموش رہا. چل وہ جو تیرا مجدد نے جملہ لکھا ہے کہ نماز میں بے خیال لانا کسی فاحش اور رنڈی عورت کی تصور زنا سے بدتر ہے, یہ جملہ ہمارے اکابر کتاب ثابت کر دے. تو ہمارے اکابر کتاب ثابت کر. ابے جاہل احمق انسان, اس نے لکھا ہے کہ بیوی سے جمع کرنا یہ اس سلمان ٹوٹتی, تو یہ وہی بات ہے نا, الفاظ کا تبدیل ہو جانا, یہ بات کو تبدیل نہیں کرتا. کیا بیوی سے جمع کیا کرنا, کیا بیوی سے جمع کیا؟ ابے جاہل سنتا نہیں ہے, ٹائم ضائع کر رہا ہے. ابے کیا بنا الفاظات کا تبدیل ہو جانا عبارت کا تبدیل ہونے کے مترادف ہے کیا؟ کیوں نہیں ہے؟ تیرے مجدد کو حق ہے کسی پر جھوٹ بولے, اللہ کے وسلم پر گالی دے, اللہ کے نبی کو, کہ نبی کا خیال مت لانا رنڈی سے زنا کرنے سے بہتر ہے. مستقیم میں نہیں لکھا کیا؟ ابے جاہل کا حمق انسان سادہ مستقیم میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ کیا لکھا ہے؟ رنڈی کے, یہ نبی کا خیال لانا رنڈی سے زنا کرنے سے بدتر ہے, یہ لکھا ہے. تو رنڈی میری بات سن, ابے الفاظ وہی, صرف غصے میں الفاظ اس طرح کے لکھے ہیں, اور اس کی بات کا دفاع تو کر نہیں رہا, اور ہماری باتیں تو بھیجی جا رہا ہے. اچھا اے دیکھ, میں نے ایک حوالہ دیا ہے, دیکھ اس پہ لکھا ہوا ہے, تیرے گھری کتاب دیکھ, تیرے گھری کتاب, اس پہ کیا لکھا ہے دیکھ. یہ تبیان القرآن ہے, جلد 2 ہے, آل عمران اور نساء, سورہ النساء. علامہ غلام سعیدی لکھتا ہے کہ ہاں یہودی عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا, اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, بلکہ اس نے اسلام کے نظام زکوٰۃ پر اعتراض کرتے ہوئے بطریق الزام میں کہا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر ناراض اور ہوا, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو تھپڑ مارا اور اس کو واجب القتل قرار دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی ہتک آمیز جملہ خواہ بطریق الزام کہا جائے, یعنی اللہ کے شان میں ہو یا نبی کے شان میں ہو, بطریق یا بطریق عقیدہ, ہر طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے اور کفر ہے, اور اس کا قائل موجب قتل ہے. یعنی اللہ کے شان میں ہو, نبی کے شان میں ہو, الزامی طور پر بھی اگر کوئی کفریہ جملہ کہے تو بھی وہ قابل قتل کے لائق ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے, وہ گردن اس کی اڑا دی جائے, وہ قاتل موجب قائل موجب قتل ہے وہ, اور توہین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی. میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے, الزامی طور پر بھی وہ اگر کوئی توہین آمیز جملہ کہے تو بھی وہ اس کا گردن, گستاخ کی گردن اڑا دی چاہیے. تمہارا مجدد گستاخ ہے, اللہ کے نبی کے شان میں الزامی طور پر بھی اگر وہ کہے تو بھی گستاخ ہے. اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک, نماز میں نبی کا طرف خیال لے جانا یہ فاحشہ رنڈی عورت سے کے ساتھ زنا کرنے سے برا ہے. تو یہ جملہ ہمارے اکابر کتاب ثابت کر دینا. اگر ہمارے اکابر کتاب سے یہ جملہ ثابت کر دے گا کہ نماز میں نبی کی طرف خیال لے جانا رنڈی فاحشہ عورت زنا سے برا ہے, اگر ثابت کر دیا ہماری کتاب سے, ہم توبہ کر لیں گے. تیری کتاب سے ہم نے ثابت کیا ہے, توبہ نہیں کر رہا ہے, اس لیے کہ نبی کی توہین برداشت کر سکتے ہو, لیکن تمہارے مجدد توہین تمہارے لیے برداشت نہیں ہے. جواب دے اس کا. بھاگ گیا پھر بھاگ گیا. سامعین دیکھیں, مر گیا, موت آ گئی ان کو, سب کو موت آ گئی. کہہ رہے تمہاری کتاب میں لکھا ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ. ہم تو تمہاری پوری ضرورت بلند کرتے ہیں کہ ہماری کتاب ثابت کر دے کہ نعوذ باللہ من ذالک کے جملہ لکھا ہوا ہو کہ نبی کے خیال لے جانا نماز میں نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ معاذ اللہ رنڈی سے زنا کرنے سے بدتر ہے. تمہارا مجدد نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا ہے, اور تمہاری کتابیں الزامی طور پر بھی اگر وہ جملہ کہا جائے تو بھی وہ توہین ہے. صاحب آپ کی کتابوں میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ گدھے سے بھی بدتر ہے حضور کا خیال نماز. حوالہ دو, خالی 1-2 جملہ کہہ دو گے اور گستاخ ثابت کر دو گے. پھر بھاگا سامعین, پھر بھاگا. بھاگ گیا. ارے کیا ہوا تمہارے کو, کیوں موت کیوں آ رہی ہے؟